بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارا ہفتہ وار پروگرام حسن احوال کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد منیر الازہری آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ دل کی پاکیزگی کیسے حاصل کی جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام صرف ظاہر کا دین نہیں ہے، بلکہ باطن کے لیے بھی روشنی فراہم کرتا ہے۔ اس میں صرف انسان کے ظاہری اعضاء کو دخل نہیں، بلکہ انسان کے باطنی اعضاء بھی رہنمائی لیتے ہیں، اور باطنی اعضاء میں جو سب سے اہم عضو ہے وہ دل ہے، اور جب تک دل پاک نہ ہو، نہ نماز پڑھنے کا فائدہ ہے اور نہ قرآن کی تلاوت کا فائدہ ہے، نہ صدقہ و خیرات کا کوئی فائدہ ہے، کیونکہ گندے دلوں کے ساتھ کی جانے والی عبادت کہاں قبول ہوتی ہے۔ اگر دل صاف ہوں تو صاف دلوں سے نکلنے والی ایک آہ اور صاف اور پاکیزہ دلوں کا ایک احساس انسان کو آسماں کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ اس لیے دل کو اہم مقام دیا گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم ایک نور ہے، اور یہ پاکیزہ دلوں میں رکھا جاتا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر برتن گندا ہو تو ہم کبھی بھی اس کے اندر دودھ نہیں ڈالتے، پانی نہیں ڈالتے، ہم اسے پہلے صاف کرتے ہیں، اسے پاک بناتے ہیں، اور پاک بنانے کے بعد پھر ہم اس کے اندر پانی ڈالتے ہیں، اس کے اندر دودھ ڈالتے ہیں۔ اسی طرح اگر دل پاکیزہ ہو تو پھر اللہ کا نام بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، قرآن کے پاکیزہ کلمات بھی آتے ہیں۔ دلوں کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، آپ یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا پاکیزہ کلام ہے، اور یہ ایک پاکیزہ ہستی کے اوپر نازل ہوا۔ وہ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات بھی پاکیزہ ہے، قرآن بھی پاکیزہ ہے، اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہستی پاکیزہ ہے۔ اگر ہم ان پاکیزہ ہستیوں کی خوشی اور رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے دلوں کو پاکیزہ کرنا ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم دلوں کو پاکیزہ کیسے کریں؟ مثلا برتن کو صاف کرنے کا طریقہ ہے کہ ہم اس کے اندر جو ملتے ہیں، صابن ملتے ہیں یا کوئی مایا چیز ملتی ہے، ہم اس کے ذریعے سے برتن کو صاف کرتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں تاکہ برتن صاف ہو جائے۔ دل کو صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقَلْبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ ہر چیز کو صاف کرنے کا ایک طریقہ ہے،
اور دل کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ پڑھے. لا الہ الا اللہ پڑھنے سے دل پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو دلوں میں پاکیزگی اترنا شروع ہو جاتی ہے. تو پہلا مرحلہ کیا ہے کہ انسان اللہ کے ذکر کے ذریعے اپنے دل کو پاک کرے، صاف کرے، پاکیزہ بنائے. اور دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ سورہ بینہ کے اندر ارشاد ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. انہیں اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، حنفاء بالکل خالص، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اور یہی قیم دین ہے. تو گویا کہ اخلاص یہ دوسرا طریقہ ہے دل کی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے. اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ دل جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو. دل میں کوئی خواہش نہ ہو، دل میں کوئی تمنا نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی ذات کا جلوہ دل کے اندر موجود ہو. جب انسان کے دل میں اللہ کی ذات کا جلوہ موجود ہوتا ہے تو پھر صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے. اللہ رب العزت جب اپنی ذات کے جلووں کے ساتھ انسان کے دل میں اترتا ہے اور صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، توحید خالص، تو پھر وہاں پر کسی اور چیز کا گزر نہیں ہوتا، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو قرآن نے ہماری رہنمائی یوں کی کہ ہمیں بتایا کہ اخلاص پیدا کرو. اخلاص کہ جو بھی زائد چیزیں ہیں ان کو دل سے نکال دو، صرف اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان، توحید خالص کے ساتھ گہرا تعلق، یہ تمہارا وتیرہ ہونا چاہیے. اگر تم اپنا تعلق اللہ کے ذات اخلاص کے ذریعے پختہ کرتے ہو تو پھر تمہیں زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ نماز کیسے قائم کریں، زکوٰۃ کیسے ادا کریں، نیکی کا کام کیسے کریں. جب اللہ کی دوستی میں انسان آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود اس سے یہ کام لے لیتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو اللہ کے لیے خاص کر دیں. مسائل کب پیدا ہوتے ہیں؟ مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا اخلاص پیدا نہیں کرتے، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کو اپنا دوست نہیں بناتے، اپنا ہمراز نہیں بناتے، حالانکہ وہ 24 آورز، ایک ایک سیکنڈ ہماری حرکات سکنات کو دیکھتا ہے. وہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہے جب کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا. جب اللہ کی ذات اس قدر ہمارے قریب ہے اور اس قدر ہمیں چاہتی ہے تو پھر ہم اللہ کے لیے اخلاص کیوں نہ پیدا کریں. تو یہ دوسرا طریقہ ہے
اخلاص پیدا کرنے کا. اخلاص اس لیے امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا، اور اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ان امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابن نفیل ابن عبد العزى بن ریاح بن عبد اللہ ابن قرط بن رضا بن عدی بن کعب بن لوئی بن غالب القرشی العدوی. میں نے پورا ان کا شجرہ نسب پڑھا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ روایت کرتے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت اور اس کا منشا اور اس کی غرض و غایت اور اس کا مقصود اللہ اور اس کے رسول ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، جس کی ہجرت، جس کا مطمع نظر دنیا ہے جو کہ اس کو مل جاتی ہے، او امرأۃ ينکحها، یا صرف ایک عورت کا حصول ہے جس کے ساتھ وہ شادی کرتا ہے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اسے وہی کچھ حاصل ہوگا جس کی اس کی نیت کی ہے. شاید اس کے ذریعے آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو کہ کیا عورت سے شادی کرنا یہ دنیاوی زمرے میں آتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر شادی کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے تو پھر یہی شادی دین بن جاتی ہے. اگر شادی کا مقصد دنیا کی اغراض ہو گئی، دنیا کا طمع اور لالچ ہو گیا، تو پھر یہی شادی دنیاوی ہو جاتی ہے. اور یہ جو فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس سیاق کے اندر ہے کہ جب مکہ سے لوگ ہجرت کر کے آ رہے تھے مدینہ شریف کی جانب، تو اس وقت کچھ نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی، اور کچھ نے دنیا اور عورت کے لیے کی. تو ان کی طرف اشارہ ہے. لیکن اب یہ ایک اصول بن گیا کہ جس نے شادی اللہ کی رضا کے لیے کی تاکہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا فرمائے اور اس کا دین محفوظ ہو، اس کی عزت محفوظ ہو، اور وہ اپنے آپ کو شیطان اور نفس کے شر سے محفوظ بنا سکے، تو یہی شادی دین بن جاتی ہے. اس لیے اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے کہ شادی اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو تاکہ میں اپنی عزت کی، عصمت کی حفاظت کر سکوں، تو یہی شادی دین ہے. اس لیے مطمع نظر اور غرض اور مقصد اور آخری منزل جب اللہ کی رضا ہوتی ہے تو پھر انسان کو اعمال اور عبادات کے اندر لطف محسوس ہوتا ہے. تو اخلاص کیسے حاصل ہو؟ وہ نیت کی پاکیزگی سے حاصل ہوگا. جب انسان کی نیت خالص ہو جاتی ہے تو اخلاص حاصل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے تیسرا طریقہ کیا ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک کریں؟ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم توبہ کریں. جب انسان توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے سے بھی پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے. ہم گناہ کرتے کرتے تھک جاتے ہیں،
ہمارا دل بھی گندا ہو جاتا ہے اور ہم ہر طرف سے اپنے آپ کو آلودہ کر لیتے ہیں. ظاہری اخلاق بھی اچھا نہ رہا اور باطن کی پاکیزگی بھی جاتی رہی. تو اب کیا کریں؟ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں توبہ کرنی ہوگی. اور سورہ نور کی آیت نمبر 31 کے اندر ارشاد ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے لوگو، اللہ کی طرف رجوع کرو تم سب کے سب، اے ایمان والو، تاکہ تم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکو. فلاح یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے بولا جاتا ہے. فلاح دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اللہ رب العزت نے سورہ ہود آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. اللہ سے بخشش مانگو پھر اس کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہوئے حاضر ہو جاؤ. اللہ رب العزت نے سورہ تحریم آیت نمبر 8 کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو خالص توبہ کرو. نصوح یہ نون صاد واو اور ہے. نصوح کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ نصوح عربی زبان میں یہ جو شہد کا چھتا ہوتا ہے اس کے اندر شہد موجود ہوتا ہے لیکن اس کے ارد گرد مکھیاں ہوتی ہیں، چھتا ہوتا ہے، کچھ اور علائشی ہوتی ہیں. تو جب ایک شہد اتارنے والا انسان شہد کو ہر قسم کی آلائشوں سے پاک کر دیتا ہے اور خالص شہد برتن میں ڈال کے پیش کرتا ہے اس کو نصوح کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح خالص شہد آلائشوں سے پاک ہو کر وہ شفا بنتا ہے، اسی طریقے سے وہ توبہ جس کے اندر دنیاوی غرض نہ ہو، طمع نہ ہو، لالچ نہ ہو، کوئی غرض نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے توبہ ہو کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو ایسی توبہ کو توبۃ النصوح کہا جاتا ہے. اب اس کے اندر کوئی آلائش نہ رہی، کوئی غرض نہ رہی، کوئی طمع نہ رہا، کوئی لالچ نہ رہا، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان توبہ کرتا ہے. اور جیسے ہی توبہ کرتا ہے تو انسان کا دل پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ تیسرا طریقہ ہے دل کی پاکیزگی حاصل کرنے کا. پہلا طریقہ کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر کیا جائے اور بہت زیادہ کیا جائے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو، خوب کیا کرو، دن اور رات کرو، جب موقع ملے کرو، سختی میں کرو، خوشحالی میں کرو، آسانی میں کرو. کام کر رہے ہو تو تمہارا دل ذاکر ہونا چاہیے، اللہ کی یاد ہو، یہ ذکر ہے. تو جب تک اللہ کے ذکر کو اپنی عادت نہ بنائی جائے دل کی پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اخلاص پیدا کیا جائے. جب اخلاص آتا ہے کہ دل صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، جب یہ سوچ آتی ہے کہ دل صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے تو پھر دل کی پاکیزگی حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور تیسری چیز توبہ ہے.
کہ انسان توبہ کرے، اپنے گناہوں پر نادم ہو، پریشان ہو، پشیمان ہو کہ میں نے سابقہ زندگی کس طرح گزارتی، مجھے یہ کام نہیں کرنے چاہیے تھے، اس کے باوجود اللہ کی ذات مجھے رزق دیتی رہی، مجھے صحت عطا فرماتی رہی، مجھے دنیا کی ہر نعمت سے نوازا۔ اس سے بڑی اور کیا مہربانی ہوگی ہمارے اوپر کہ ہم نے بھرپور اس کی نعمتوں کا فائدہ اٹھایا، پھر بھی ہم گناہ کے اندر مشغول رہے۔ تو اب توبہ کرے، اور توبہ بھی توبۃ النصوح، جس طرح شہد خالص آلائشوں سے پاک ہو کر شفا بنتا ہے، اس طرح جب توبہ ہر قسم کی آلائش سے پاک ہوگی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ اور چوتھا طریقہ دل کی پاکیزگی حاصل کرنے کا یہ ہے، آزمائشوں پر اور مصیبتوں پر صبر کرے۔ صبر نہیں کرتے ہم، گھر میں بیٹھے ہوں، کھانے میں تاخیر ہو جائے تو شور مچانا شروع کر دیں گے کہ کھانا کیوں لیٹ ہو گیا بھائی، مجھے کھانا ملنا چاہیے، چائے کیوں لیٹ ہو گئی۔ اب ہم صبر نہیں کرتے اور لگے ہوئے ہیں غصہ کرنے کے لیے کہ جناب اتنی دیر کیوں ہو گئی، ہمیں یہ چیزیں کیوں نہ مل سکیں، گھر میں ایک ادھم مچا دیا ہم نے۔ اسی طریقے سے اگر آزمائشیں آ جائیں پھر ہم رونا دھنا شروع کر دیتے ہیں، جزا فضا شروع کر دیتے ہیں، ہائے ہائے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا فائدہ؟ کیا ہمارے جزا فضا کرنے سے یا شور مچانے سے وہ مصیبت ٹل جائے گی، آزمائش چلی جائے گی؟ پریشان ہونا ایک طبیعی امر ہے، پریشان ہونا چاہیے انسان کو، لیکن اس کے اوپر ایک ادھم مچا دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا، اگر ہمارے عزیز و اقارب فوت ہو جاتے ہیں تو کیا ہم اس کے اوپر بھی نہ روئیں؟ رونے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں کیا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جب اس دنیا سے گئے تھے، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلے، اور صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آنسو اللہ کی رحمت ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں جس کے لیے چاہتا ہے یہ رحمت رکھ دیتا ہے۔ رونے سے تو منع نہیں کیا، آہو بکا سے منع کیا ہے، اور منہ پر تماچے مارنے سے منع کیا ہے کہ انسان ہائے میں مر گیا، ہائے میں لٹ گیا، یہ نہ کرے، بلکہ جو آنسو آتے ان کو آنے دے۔ اس سے غم انسان کے اندر سے باہر سے نکل جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے، انسان ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو آزمائشوں پر اور مصیبتوں پر صبر، اس سے بھی دل کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ انسان اللہ کی یاد میں روئے، صبر کرے، یا اللہ تو نے مجھے ہر حال میں خوش رکھا، عزتیں دی، ہر چیز عطا فرمائی، یا اللہ آئندہ بھی عزتیں عطا فرما۔ اللہ رب العزت اسے دل کی پاکیزگی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پانچواں اور آخری طریقہ یہ ہے کہ انسان شکر کرے، اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرے۔ تو شکر کرنے سے بھی، نعمتوں پر شکر کرنے سے بھی انسان کو پاکیزگی دل کی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو 5 طریقے ہیں دل کی پاکیزگی کو حاصل کرنے کے۔ پہلا، اللہ کا ذکر کیا جائے اور اخلاص پیدا کیا جائے، اس کے بعد توبہ کی جائے، پھر صبر کیا جائے، پھر شکر کیا جائے۔ ناظرین، مختصر سی بریک ہوگی، اور بریک کے بعد انشاءاللہ پھر ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔
ویلکم بیک محترم ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم نے دل کی پاکیزگی کے متعلق بات کی کہ دل کی پاکیزگی کیسے حاصل ہو، اور اس کے لیے ہم نے 5 طریقے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیے ہیں. ابھی پروگرام کا دوسرا حصہ ہے اور کالز اوپن ہو چکی ہیں. آپ لائیو کالز کے ذریعے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیں. تو آپ اپنے سوالات اب پوچھ سکتے ہیں. اسکرین پر جو نمبر دیا گیا ہے اسے آپ ڈائل کر کے اپنے مسائل اور زندگی کے متعلق جو بھی چیز آپ پوچھنا چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں. 5 طریقوں کے اوپر بات کی گئی ہے کہ 5 طریقے ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم دل کی پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کو سارے اعضاء کا بادشاہ قرار دیا، شہنشاہ کہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ان فی الجسد لمضغۃ، کہ سنو جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، وَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ درست ہو تو پورا جسم درست ہوتا ہے. وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ فاسد ہو جائے، برباد ہو جائے تو پورا جسم برباد ہو جاتا ہے. آخر وہ کون سا ایسا ٹکڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وہی القلب، سنو وہ دل ہے. اگر دل درست ہے تو پورا جسم درست ہے، اور اگر دل خراب ہے تو پورا جسم بھی خراب ہے. اس لیے اسلام دل کی طہارت کے اوپر زور دیتا ہے. نیت کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے. نیت کا تعلق کسی اور چیز کے ساتھ نہیں ہے، دل کے ساتھ ہے. کہ ہم دل میں نیت کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ نماز میں تیری رضا کے لیے اور تیری عبادت کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس میں کوئی اور داخل نہیں ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب تکبیر تحریمہ کہتا ہوں اللہ اکبر تو یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولتا ہوں، کیونکہ آپ سے پوچھا گیا کہ کیسے آپ یہ کہتے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ آپ بولتے ہیں، یہ تو دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہی بڑا سچ ہے. تو آپ نے کہا اگر اللہ سب سے بڑا ہے اور یہ سچ ہے تو پھر نماز پڑھتے ہوئے غیر کا خیال کیوں آتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں. اگر سچ ہے تو پھر سچ کر کے دکھاؤں نا. اگر یہ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے تو پھر ہم اس سچ کو کر گزریں. اگر ہم اس سچ کو کر گزرتے ہیں تو پھر ہم موحدین کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں. وہ موحدین جو دن رات اللہ کو پکارتے ہیں، جو دن رات اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے کوششیں کرتے ہیں، توحید خالص کے لمبردار جو دن رات اللہ کی عبادت میں ہمتن مصروف رہتے ہیں، وہ سچ کر دکھاتے ہیں. اس لیے نماز جب بھی پڑھیں ہم تو اپنے آپ کو اس سچویشن میں لے کے آئیں
تاکہ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بخشش اور مغفرت عطا فرمائے۔ اگر ہم اپنی نماز کو اس سچویشن میں لے آتے ہیں جو اللہ کو مطلوب ہے، اللہ چاہتا ہے، اس لیے حدیث جبریل کے اندر جو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سوالی بن کے آئے، ایک سائل بن کے آئے، ایک عام آدمی کی حیثیت سے حاضر ہوئے اور عرض کی کہ مجھے دین سکھائیے۔ اس میں ایک سوال یہ بھی تھا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے ایسے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اگر تو اس مقام پہ فائز نہیں ہو سکتا، یہ مقام اور یہ منصب حاصل نہیں کر سکتا، تو کم از کم اپنے آپ کو اس حیثیت میں تو لے آ، یہ احساس تو تمہارا مضبوط ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کم از کم نماز کی حالت میں تو یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ باقی دنیاوی معاملات میں نہ صحیح، نماز کی حالت میں تو یہ تصور ہم پختہ کریں کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھتی ہے، ہمارے دل پہ نظر رکھتی ہے، ہمارے دل کو دیکھتی ہے۔ لیکن ہم نے تو نماز کی حالت میں بھی اپنے آپ کو بیگانہ کر لیا، اپنے آپ کو بیگانہ کر لیا، اور ہم اپنے آپ کو اس حالت میں نہ لا سکے جو حالت مطلوب تھی ہمیں۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی چاہیے کہ اپنے تصورات کو اور امیجنیشن کو سٹرونگ کریں۔ ہماری امیجنیشن سٹرونگ ہونی چاہیے، ہم اپنے آپ کو اس حالت میں لے کے آئیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اس لیے جب دل کی حالت پختہ ہو جاتی ہے تو پھر دل شیطان کے قبضے میں نہیں آتا، بلکہ شیطان سے دور ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ موضوع جاری رہے گا، کالز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، دیکھتے ہیں ایک کالر وہ ہم سے کیا پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، آپ کا پروگرام بڑا اچھا ہو رہا ہے، اور بس مجھے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ جیسے ہم مسح کر سکتے ہیں وضو کے لیے جرابوں پہ، تو ہم کیا اسکارف کے اوپر نہیں کر سکتے؟ کیونکہ کئی دفعہ ہم ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں کہ سارا اسکارف اتار کے اور وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، تو کیا اس کے اوپر بھی ہم مسح کر سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ، ہماری بہن نے سوال پوچھا کہ اسکارف کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ تو اسکارف کے اوپر مسح نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سر کے صرف ابتدائی حصے کا ہی، سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا ہوتا ہے۔ آپ اسکارف اپنے اوپر ہی رکھیں اور جو سر کا ابتدائی حصہ ہے اس کے اوپر آپ نے مسح کرنا ہے، پورے سر کا مسح نہیں ہوتا۔ تو اس صورت میں اسکارف اتارنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ تو جو آپ نے سوال پوچھا اس کا جواب یہ ہے کہ اسکارف آپ کے سر پر ہی رہے گا، اور ابتدائی جو سر کا حصہ ہے، چوتھائی حصہ، تو اس کے اوپر آپ مسح کر لیں گے۔ اور مسح کرنے کا جو طریقہ ہے کہ آپ پانی کے اندر اپنے دونوں ہاتھوں کو بھگوئیں گے، اور پھر بالکل پانی نیچے گر جائے گا اور ہاتھ تھوڑے سے تر رہیں گے، انگلیاں تر رہیں گی، اس کے بعد آپ مسح کر لیں گی اور اسکارف آپ کے اوپر ہی رہے گا۔
और इसमें कोई परेशानी भी आपको नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन का फ़हम और समझ अता फरमाए। जी, इसके साथ साथ हम ये भी बताते चलें कि जो जुराबों के ऊपर मसह है वो इस सूरत में है कि जुराबें बड़ी सख्त होनी चाहिए। जुराबें ऐसी ना हों कि जिनके अंदर पानी चला जाए, क्यों, वरना तो मसा करने का मकसद ही फौत हो जाएगा। मसा करने का मकसद ये है कि जो पाँव हैं उनको पानी के असरात से बचाया जाए। तो सख्त जुराबें हों या चमड़े की जुराबें होती हैं या ऐसी सख्त थिक किस्म की जो सॉक्स होते हैं, थिक सॉक्स, वो पहने जाएं ताकि वो मसा जब किया जाए पानी ऊपर तो रहेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन अंदर ना जाए। उसका ये मकसद है, ऊपर तो रहेगा पानी लेकिन अंदर जिल्द तक, इंसानी जिस्म तक पानी ना पहुंचे, ये ज़रूरी है। आजकल ऐसी जुराबें मिल भी जाती हैं, ऐसे मौज़े भी मिल जाते हैं बिलखुसूस सर्दियों में। और वो इलाके यहाँ पर भी आप देखें स्कॉटलैंड के अंदर या बाद ऐसे इलाके जिसमें हर वक्त बर्फ़बारी होती रहती है, रूस के बाद ऐसे इलाके हैं, यहाँ भी यूके में भी बर्फ़बारी होती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ ये मेहरबानी फरमाई कि घरों के अंदर सेंट्रल हीटिंग सिस्टम होता है कि जिसमें हम अपने आप को आरामदेह महसूस करते हैं। और बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि पानी इस्तेमाल करने से पाँव के ऊपर वरम आ जाते हैं या पाँव दुखना शुरू हो जाते हैं। ऐसी बीमारी भी आती है जब इंसान पाँव के ऊपर मसा करता है। तो उस सूरत में भी आप जो है वो जुराबें पहन लें और जुराबें पहनने के बाद आप मसा कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे, सेहत व आफ़ियत अता फरमाए और अपनी खालिस इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। हम ये बयान कर रहे थे कि दिल की पाकीज़गी ये अहम चीज़ है। अपने आप को अल्लाह की बारगाह में पेश करने के लिए दिल का पाकीज़ा होना बहुत ज़रूरी है। हम अपने घरों में गंदे बर्तन में दूध नहीं डालते, जूस नहीं डालते, पानी नहीं डालते, खाना नहीं डालते, उसको न जाने कितनी मरतबा साफ करते हैं। अगर गलाजत आ जाए तो हम उस बर्तन को वैसे ही बाहर फेंक देते हैं। तो क्या समझते हैं कि गंदे दिल को अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा? फेंक दिया जाएगा। और अल्लाह का जिक्र ये बेहतरीन इक्सीर है दिलों को साफ करने के लिए। सूरह ताहा के अंदर इरशाद है, वमन आरद अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन दनका। जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ता है, फइन्न लहू मईशतन दनका, हम उसके लिए दुनिया की जिंदगी को तंग कर देते हैं। हम अभी इस मौजू को जारी रखेंगे, तो देखते हैं एक कॉलर हैं, वो हमसे क्या पूछना चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। सलाम, कैसे, ठीक हो? जी, अल्लाह का करम, उसका एहसान। आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ख्वाब का पूछना बता सकते हैं? क्या चीज़ आपने पूछनी है? आवाज नहीं आ रही? जी, आप बात कीजिए। अच्छा, मैंने ख्वाब पूछना था कि किसी ने ना मुझे वो प्लांट दिए कि अपने गार्डन में लगा ले। जी, ये जी आप बात करते रहें। तो वो मुझे खाना दे रही है खाने के लिए, जी तो मैं फोन बंद करूं तो बताना। जी, ठीक है, इंशाल्लाह। ये हमारी बहन ने सवाल पूछा, इंशाल्लाह इसके मुतल्लिक भी बात होती रहेगी। अभी हम बयान करना चाहेंगे कि जो दिल की पाकीज़गी है ये अल्लाह के ज़िक्र से वाबस्ता है। जो अल्लाह के ज़िक्र से इंसान मुंह मोड़ता है, अल्लाह के ज़िक्र से मुंह मोड़ने वाले के लिए दुनिया की ज़िंदगी तंग कर दी जाती है। उसके पास सब कुछ होता है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन वो अल्लाह के ज़िक्र से दूर हो गया तो अल्लाह के ज़िक्र से जो दूरी है उसने उसके लिए मईशत को तंग कर दिया है।
سب کچھ ہونے کے باوجود اب اس کا دل تنگ ہو چکا ہے، اسے دنیا تنگ محسوس ہوتی ہے. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، دنیا اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو چکی ہے، اسے کہیں سکون نہیں ملتا، چین نہیں ملتا، روحانیت نہیں ملتی. کیا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے دور ہے. اور پھر دوسری سزا اسے کیا ملے گی؟ اللہ کے ذکر سے دوری کی دوسری سزا اسے کیا ملے گی؟ قال ربی لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. جب کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العزت اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے میرے رازق، مجھے سب کچھ عطا کرنے والے، میں دنیا میں تو بڑا بینا تھا، دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں بڑی اچھی تھی، آج تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ وقت کنت بصیرا، میں تو ستاروں کی چالوں کا اندازہ کر لیا کرتا تھا، فیس ریڈر تھا، چہرہ دیکھ کر بتا دیتا تھا کہ یہ شخص کیسا ہے. آج میں اندھا ہوں، دیکھ نہیں پا رہا. اللہ رب العزت اسے جواب عطا فرمائیں گے. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، تمہارے پاس ہماری نشانیاں تو آئی تھیں تمہیں جگانے کے لیے، تمہیں ہدایت دینے کے لیے، تمہارا سویا ہوا وقت جگانے کے لیے ہماری نشانی آئی تھی تمہارے پاس. فنسیتها، تو نے انہیں بھلا دیا، توجہ نہ دی. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جس طرح تو نے ہماری نشانیوں کو بھلا دیا، آج تمہیں بھلا دیا گیا ہے. ایکشن ہے، ری ایکشن ہے. تم نے دنیا میں ایک ایکشن کیا ہے اور قیامت کے دن اس کا ری ایکشن یہ ہو رہا ہے. دیکھیے قرآن ہم پڑھتے نہیں ہیں. قرآن بعد ایسے بھی دین سے وابستہ لوگ ہیں پوری زندگی گزر جاتی قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے. قرآن پڑھنے سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے اور یہ سب سے بڑا ذکر ہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو ذکر ہے جہاں والوں کے لیے. ذکر کرنے سے دل کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور سب سے بڑا ذکر قرآن ہے. ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، طاقوں کے اندر قرآن رکھا، الماریوں میں قرآن رکھ دیا، جب کوئی مرتا ہے قرآن نکالتے پڑھنا شروع کر دیتے. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم قرآن کی تعلیم عام کرتے، قرآن ہر گھر میں ہوتا، ہر بچہ پڑھتا، بوڑھا پڑھتا، جوان پڑھتا، مرد عورت سب پڑھتے. یہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے. اور سب سے بڑے ذکر کے متعلق اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے. لیکن ہم نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیا. جب قرآن سمجھا ہی نہ گیا، پڑھا ہی نہ گیا، تو پھر تو دل تو گندا ہوگا نا. دل کی پاکیزگی کیسے حاصل ہوگی؟ ہم پوری زندگی سورہ فاتحہ پڑھتے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا. یقین کیجئے کہ اگر سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہی آ جائے تو دل پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے
جو انتہائی مہربان انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو انتہائی مہربان انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی ان کا جو گمراہ ہو گئے۔ انعام یافتہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوتا ہے؟ وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اس لیے اللہ کا سب سے بڑا ذکر اس کا قرآن ہے، پھر سنت ہے۔ نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں نہ حدیث پڑھتے ہیں، آگے پیچھے روایات پڑھتے رہتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے قصے کہانیاں پڑھتے ہیں ہم۔ اسلام قصے کہانیوں والا دین نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کا دین ہے، یہ قرآن و سنت سے ماخوذ ہے۔ نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں نہ سنت پڑھتے، پھر کہتے جی پکے مسلمان کیسے بنے، دل کی پاکیزگی کیسے حاصل ہو؟ جب تک انسان قرآن اور حدیث کے قریب نہ ہوگا اس وقت تک دل کی پاکیزگی حاصل نہ ہوگی۔ تو قرآن و سنت کو پڑھنے والے انہیں دل کی پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر ہر وہ چیز موجود ہے جو دل کو پاک کرتی ہے۔ جب انسان کا باطن پاک ہوتا ہے تو ظاہر خود بخود پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ اندر کی پاکیزگی اندر کی خوبصورتی چہرے پہ آ جاتی ہے۔ پھر آپ کو بتانے کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں۔ اس لیے تو کفار کہا کرتے تھے، قریش کہا کرتے تھے، اعدائے دین کہا کرتے تھے، چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہ یہ سچے انسان کا چہرہ ہے، کسی جھوٹے کا یہ چہرہ نہیں ہو سکتا۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے چہرے ایسے ہیں کہ ہمارے چہروں کو دیکھ کر کوئی کہے کہ یہ سچے لوگوں کے چہرے ہیں؟ ہم تو جہاں جاتے کہتے یار چھوڑو، اس کی بات پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ ہمارا اخلاق ایسا رہا، الا ماشاء اللہ۔ تو دل کی پاکیزگی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ، سب سے بڑا ذکر کیا جائے، اور وہ اللہ کا قرآن ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، کہ قرآن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں ڈر بھی پیدا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ پڑھیں، سمجھ بھی حاصل ہو، اور جب سمجھ حاصل ہو جاتی ہے تو دل پاک ہوتا ہے۔ ناظرین، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں دل کی پاکیزگی عطا فرمائے۔ پاکیزہ دل والے لوگ بہت آگے تک جاتے ہیں، جن کے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت نہ ہو، اور کسی کے لیے کام کرتے ہوئے دنیاوی غرض نہ ہو، لالچ نہ ہو، اور کینہ نہ رکھیں،
हसद ना करें, बुग़्ज़ ना रखें, वो लोग कामयाब लोग हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बातनी बीमारियों से महफूज रखे। अल्लाह ताला हमारे अखलाक को पाकीज़ा करे, हमारे दिल को ताहिर कर दे, नज़ीफ़ कर दे, पाक कर दे। मोहतरम नाज़रीन, ये प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं। आज के प्रोग्राम में हमने दिल की पाकीज़गी के हुसूल के मुतल्लिक़ बात की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये तहारत अता फरमाए। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम तौबा के मौजू पर बात करेंगे कि तौबा कैसे की जाए, तौबा की शराइत क्या हैं, तौबा के अरकान क्या हैं। तो हमारे अगले प्रोग्राम का मौजू तौबा है। हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इबादात को अपने बारगाह में कबूल फरमाए। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इंशाअल्लाह दोबारा मिलेंगे।